اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 185 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایک الو کی پیشگوئی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ نوست کا جب آغاز ہوتا ہے کسی معاشرے میں، کسی ادارے میں، کسی ملک میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہونے لگے اور بعض اوقات بھوکے بھی مرنے لگتے ہیں اور سارا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس وقت جو نوست کی لہر آئی ہوئی ہے، اس میں سے ایک علامت وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں گیس کی قلت ہے۔ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں گیس کی کمی اگلے کئی 100 سال تک نہیں ہو سکتی، اتنے ذخائر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب قلت کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ نااہلی کہ ہم نکال نہیں سکتے گیس ہماری نااہلی کی وجہ سے۔ دوسری جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا، نوست اگر آ جائے تو اس میں بھی چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نیتیں خراب ہوں حکمرانوں کی تو چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گیس جو ہے کم بتا رہے ہیں یہ، جبکہ گیس کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، پرانی کہانی ہے ایک چھوٹی سی، کہ ایک بادشاہ، اس کے دور میں خوشحالی تھی، وہ شکار پر نکلا تو راستے میں کہیں ایک باغ نظر آیا، تو اس نے کہا لاؤ یہاں تھوڑا سا پڑاؤ کر کے آرام کر لیں۔ تو باغ کا جو مالی ہے بہت خوش ہوا کہ بادشاہ سلامت آئے میرے پاس، اور وہ گیا اور جا کے جوس لے کر آیا پھلوں کا، اور پھلوں سے درخت لدے ہوئے تمام اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ، اور اس کے اندر رس بھی بھرے ہوئے جو رس والے پھل ہیں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اپنے مالی کی جو خدمت تھی اس سے، تو اس نے کہا اچھا بھائی آپ کا تو باغ تو بڑا زبردست ہے یہ۔ تو اس نے پھر اس خاطر مزارات کا فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ سوچا کہ اپنے محل جا کر کہ بھائی اتنا بڑا باغ ہے اور وہ تو مالی کے تو مزے آ رہے ہیں، اس پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ اس نے ٹیکس لگانے کی نیت کی۔ پھر تھوڑے دن بعد پھر وہیں سے گزرا وہ، تو دیکھا کہ باغ سوکھا ہوا سا، پھل بھی نہیں آ رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں، اور رس بھی ختم ہو گیا ان کا، مطلب بڑا بے رونق نظر آیا وہ باغ اس کو۔ تو بڑا پریشان ہوا، مالی کو بلایا اور کہا بھائی میں پچھلی بار آیا تھا تو ایسا ہرا بھرا باغ تھا، یہ ابھی کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ پرانی کہانی میں ہوتا ہے کہ میری جان آپ بخش دیں تو میں صحیح بات کہہ دوں، چلے اچھا جاؤ تمہیں جان کی امان دی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، صحیح بتاؤ۔ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ یہ باغ ہمیشہ اسی طرح پھولوں سے پھلوں سے لدا ہوا رہتا تھا، آپ پچھلی بار آئے اور اس کے بعد جب گئے ہیں اس کے بعد سے سوکھنا شروع ہو گیا، تو یا تو آپ کی نیت خراب ہے یا میری نیت خراب ہو گئی کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی، یا آپ کی نیت خراب ہوئی کہ کچھ کریں اس کے ساتھ۔ بادشاہ کو ایک دم خیال آیا کہ میں نے ٹیکس لگانے کا ارادہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے بیچارے کا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو نیتوں کا بڑا فرق پڑتا ہے، لوگ مانتے نہیں اس بات کو۔ بدنیتی اگر ہوگی نا تو خراب اثرات وہ ظاہر کرے گی، اور اگر اچھی نیت ہوگی تو اس کے بھی اچھے اثرات نظر آئیں گے۔ تو اسی طرح اب اس وقت جو ملک میں گیس کے علاوہ اور باقی چیزوں کی بھی قلت بھی ہے اور گرانی یعنی مہنگائی بھی ہے، تب یا تو یہ عوام بے ایمان ہو گئے ہیں اور یا سرکاری ادارے جو ہیں ان کی نیتیں خراب ہو گئی ہیں۔ عوام تو بیچارے بھوکے ہیں، وہ کیا بے ایمان ہوں گے، ان کو تو کھانے کو بھی 2 وقت کا صحیح نہیں ملتا، تو کہیں اور ہی خرابی ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکمران ہیں اس وقت، ان لوگوں نے برسر اقتدار آتے ہی کہا کہ کراچی کے قریب سمندر میں گیس کے بڑے ذخائر ہیں، وہ سمندر کے پانی کے بجائے وہاں سے گیس نکال رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سمندر میں بھی گیس ہوتی ہے، نیچے بہت نیچے جائیں
اور ہمارے یہاں تو شمالی علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں، سندھ میں اور سرحد میں کئی جگہ گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اس پر بتاتے ہیں، نیٹ پر لوگ تصویریں آتی باقاعدہ کہ گیس جو ہے زمین میں سے نکل کے اور شعلے سے آگ کے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، تصویریں اس کی باقاعدہ نیٹ پر آئی ہیں۔ تو اتنی گیس ہے ہمارے یہاں کہ وہ کھپت نہیں ہوتی اس کی، تو نیچے سے نکل کے وہ ضائع ہوتی رہتی ہے۔ تو اب یہ ہوا یہ ہے کہ اس وقت تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسوں کی بھرمار کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، تو اس بھرمار کے باوجود گیس نہیں مل رہی ہے، کبھی کچھ نہیں مل رہا ہے، یعنی چیزیں بھی غائب ہیں اور ٹیکس بھی زیادہ ہیں اور مہنگی بھی ہیں چیزیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں گیس کی شدید قلت ظاہر کی جا رہی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ گیس کی شدید قلت ہے، ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس ظاہر کیے جانے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں دن میں کئی بار گیس غائب ہوتی ہے، کئی 1-2 گھنٹے کے لیے آتی ہے تو 8-10 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ خود میں تجربہ کر چکا ہوں اس بات کا، کسی اور کی کیا کہوں۔ میں گلستان جوہر کے علاقے میں رہتا ہوں، جہاں گیس بجلی وغیرہ کی عام طور سے زیادہ قلت نہیں رہتی اور نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن میں اب پچھلے دنوں جیسے نماز فجر کے بعد یا پہلے کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ شوگر کا مریض ہوں، بھوک لگ جاتی ہے اور شوگر کم نہیں ہونی چاہیے اگر پیٹ میں کچھ نہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کھا کے شوگر کو برقرار رکھوں۔ اب باورچی خانے میں جاتا ہوں دودھ گرم کرنے یا کوئی چیز کھانے کی گرم کرنے کے لیے، تو پتہ چلا گیس نہیں ہے۔ یعنی فجر کے وقت گیس کا غائب ہونا یہ کمال ہے۔ یعنی ہمارے جو گیس کے یا جو حکمران ہیں وہ اتنے مہربان ہیں عوام پر کہ عوام کو گیس سے محروم کرنے کے لیے فجر کے وقت اٹھ کے گیس بند کرتے ہیں، یا رات کو کسی وقت بند کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ اب لوگوں کو چنانچہ اب یہ عالم ہے کہ کئی علاقوں میں لوگ، بچے اسکول کالج بھوکے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے خواتین ان کی مائیں پکا ہی نہیں سکتی کچھ، ان کے شوہر بھی، لوگ بھی اپنے کام پر ملازمتوں پر جاتے ہیں تو وہ بھی بھوکے جاتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر جاتے ہیں۔ اور اس سردی کے موسم میں ٹھنڈی چیز کھا بھی نہیں سکتے، تو کچھ گرم ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کھا سکتے ہیں، لیکن گیس کی وجہ سے گرم چیزیں نہیں ملتی۔ تو آپ یہ ایک بات ذرا دیکھیے کہ سردیوں میں عام طور سے کھانے پینے کے علاوہ لوگ ہیٹر بھی استعمال کرتے ہیں کمروں کو گرم۔ اس وقت بہت شدید سردی پڑ رہی ہے ملک میں، تو ہیٹر استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو سہولت حاصل ہے وہ گیزر کی ہے۔ گیزر میں پانی 24 گھنٹے گرم رہتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ رات کے کسی پہر میں انہوں نے گیس بند کر دی تو گیزر بند ہو گیا۔ اب فجر کی نماز کے لیے اٹھے، پتہ چلا کہ وہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، وہ گرم غائب ہو گیا وہ تو، یعنی گیزر میں جو تھوڑا بہت گرمی تھی پانی کی وہ ختم ہو گئی۔ یخ پانی، بہت ٹھنڈا پانی، اس سے بیچارے نمازی وضو کرتے ہیں صبح اٹھ کر اور حکمرانوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ دعائیں کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو بد دعا تو دے نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں کہیں سے، تو بد دعائیں دیں تو ادھر جاتی ہے بد دعائیں، جن کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے آپ، وہ مقدس گائیں کہلاتی ہیں وہ۔ تو گیزر بھی ختم، اس کا پانی ختم، تو ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کیجئے، منہ دھوئیے، یا نہانے کی ضرورت ہو تو پھر انتظار کریں کہ اگر آدھے 1 گھنٹے کے لیے گیس آ جاتی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سلوک، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہم پیسے نہیں دے رہے ہیں، ہر چیز کی کئی گنا زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بجلی، گیس، پانی، جو سہولتیں ہم استعمال کرتے ہیں، پیٹرولیم کی چیزیں، ان سب پہ پچھلے دور حکومت سے کئی گنا زائد قیمت ادا کرنے کے باوجود لوگ ان سے محروم ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ مجھے اس وقت شاید میں بھول گیا، ایک اس کی مثال یاد آ رہی ہے، ایک الو اور اس کی بیگم، الن کہہ سکتا ہوں میں اس کو، الو اور الن بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت پر، تو وہ کہنے لگا، الن کہنے لگی کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ باغ اور یہ سب اجڑتا جا رہا ہے اس وقت، تو کبھی پھل پھولتا ہے، کبھی کہہ رہے نہیں، اب جو لوگ آئے ہیں اس باغ کے مالی نگراں، آپ دیکھیے گا ان کے دور میں یہ اجڑتا ہی جائے گا،
اچھا، الو کا تعلق ویرانے سے ہوتا ہے، تو وہ فکر مند تھی کہ ویرانہ اگر بڑھے گا تو ہمیں کچھ رہنے کی جگہ ملے گی اور کھانے پینے کو ملے گا، اس لیے اس نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ الو نے اس کو تسلی دی کہ لیں اب جو لوگ آئے ہیں باغ کے نگراں، دیکھنا تھوڑے دن میں یہ بالکل ہی اجاڑ دیں گے، تو پورے اس میں اجاڑ میں الو اجاڑ میں رہتا ہے، یعنی جہاں آبادی نہ ہو وہاں رہتا ہے، تو یہ سارا پھر ہمارا علاقہ ہوگا، اتنا اجاڑ ہوگا کہ انسان تو آئیں گے نہیں، پھر ہماری حکمرانی ہوگی۔ تو الوؤں کے حکمرانی کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بہرحال کر رہے ہیں لوگ جن کے بس میں سارے ہیں معاملات۔ اچھا، اب ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ ہمارے ایک صاحب جن کے بارے میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بڑے بولے ہیں، بلکہ موجودہ حکومت کے بھونپو اگر انہیں کہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے اپنی کالی زبان سے کہا تھا کہ چند برسوں میں گیس بالکل ختم ہو جائے گی، 9% سالانہ گیس کم ہو رہی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، گیس کم نہیں ہو رہی، بہت ہے گیس، لیکن اگر ان کی کالی زبان برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے گیس واقعی ختم ہو جائے۔ یہ سپلائی کرنے کے، فراہم کرنے کے اہل نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ بس اب یہ تو گیس تو جانے والی ہے، آپ کوئی متبادل انتظام کریں۔ اب گیس کا متبادل کیا ہوگا؟ کھانے پکانے، یعنی لکڑیاں کاٹیں، جنگلات کو ختم کریں، کوئلے کہیں سے ڈھونڈیں لائیں وہ، اور اس کی جو اذیت ہے کوئلے اور لکڑی سے پکانے کی، وہ اب موجودہ دور کی خواتین تو شاید برداشت بھی نہ کر سکیں۔ پرانی خواتین تو بیچاری اس میں پھونک مار مار کے اور آگ تیز کر کے کھانے پکا لیتی تھی۔ تو اب دیکھ لیں نا آپ کہ یہ اگر کالی زبان اسی الو کی زبان میں منتقل کی جائے تو پتہ چلے گا کہ واقعی نحوست سے آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ اب آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، جس کو مختصراً ایپٹما کہتے ہیں، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شاہد ستار صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جناب قیمتیں انہوں نے بڑھائی، ہم سے کہہ کر وصول کر رہے ہیں ہم سے قیمتیں، اور کہا کہ گیس آپ کو دیتے رہیں گے۔ ابھی 15 دسمبر سے انہوں نے گیس بالکل ہی بند کر دی ہے، جبکہ ہم زیادہ قیمتیں دے رہے تھے، زیادہ قیمتوں پر راضی ہیں، لیکن انہوں نے گیس بالکل بند کر دی ہے ہماری۔ تو اب ٹیکسٹائل مل تو سمجھ لیں تباہ ہونے والی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو برآمدات ہوتی تھی اور ہمیں زرعی مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا موقع ملتا تھا، وہ سب ختم۔ اتنا، یعنی وہی الو والی بات ہے کہ اس پورے علاقے کو ویران کرنے کا ارادہ ہے ان کا شاید، اور اسی ایجنڈے پر ممکن ہے کہ ان کو لایا گیا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لیا، ہم سے کہا ہم پیسے تھوڑے بڑھاتے ہیں تو گیس دیتے رہیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بڑھا دو بھائی، ہم بھی قیمت بڑھا دیں گے آگے جو ہماری مصنوعات ہوں گی، لیکن ابھی چند دنوں میں یو ٹرن لیا اور گیس بالکل ہی بند کر دی، جو تھوڑی بہت آ رہی تھی پیسے بڑھانے کے بعد وہ بھی بند کر دی۔ اس کی وجہ سے ہماری برآمدات میں 4 سے 5 ارب ڈالر کا فرق پڑ جائے گا۔ ڈالر کی کہہ رہا ہوں میں، روپے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تو اتنے ارب ڈالر کا فرق پڑے گا، جبکہ برآمدات پہلے ہی کم ہیں، یعنی درآمدات کا میں پچھلی نشست میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم زیادہ چیزیں منگواتے ہیں اور کم چیزیں بھیجتے ہیں باہر، تو زرعی مبادلہ ہمارا کم ہوتا ہے، اس سے فرق آتا ہے ہمارے، اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے۔ تو ایک نحوست صرف یہ ہے کہ ہم برآمدات کے لیے بھی سہولتیں فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ظاہر دیکھ لیں جو صورتحال ہے، روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گر رہی ہے۔ اتنا یعنی ہمارے روپے کو بے قدر آج تک کسی نے نہیں کیا جتنا انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہ چاہے برآمدات کم ہوں، زیادہ ہوں، روپیہ گرے اٹھے، کچھ بھی ہو، چیزیں مہنگی ہوں، نایاب ہوں، حکمران ٹولے کو کبھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو، آپ کو ایک بات بتاؤں شاید معلوم ہو کہ جتنے لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں اس میں سے شاید 1% بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو غریب ہوں۔ سارے دولت مند، کروڑ پتی، ارب پتی، جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ اثاثے ظاہر کریں تو بعض تو بیچارے قلہ جو ہمارے پاس تو نہ بینک بیلنس ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ کروڑ پتی ارب پتی نہ ہو تو اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہو سکتے، قومی ہو یا صوبائی ہو۔
یا سینٹ کے رکن نہیں ہو سکتے. تو اتنے بڑے بڑے لوگ اوپر پہنچتے ہیں پیسے والے, انہیں کیا اچھا پھر یہ کہ ساری سہولتیں, گیس, بجلی, پیٹرول, ساری سہولتیں ان کو مفت ملتی ہیں, ملازم ملتے ہیں, ڈرائیور ملتے ہیں. اتنے ملازم اور ڈرائیور اور ساری مفت سہولتیں جن کو مل رہی ہوں, انہیں عوام کی کیا پرواہ ہوگی؟ ظاہر ہے وہ تو ان کی بلا سے الو کی زبان میں چاہے اجڑ جائے پورا یہ ہمارا جو باغ ہے ہرا بھرا, یہ تو بھاگ جائیں گے جیسے پہلے کے لوگ بھاگ گئے ہیں. ان کو بھاگنے کے تمام تر مواقع مہیا ہوتے ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی پرواہ نہیں کرتے لوگوں پر جو تکالیف آتی ہیں. تو آخر میں پھر وہی دہراؤں گا کہ یہ سمجھ لیں کفن چوروں کی نسل در نسل آتی چلی جا رہی ہے. اب ان کے بعد جو کفن چور آئیں گے وہ پتہ نہیں مردوں کے ساتھ اور کیا سلوک کریں گے. ابھی تو تھوڑے بہت زندہ ہیں, تھوڑے مردہ ہیں, یہ سب ٹھکانے لگائیں گے. اور اگر کوئی دعا کرے کہ جی یہ چاہیں اور دوسرے کفن چور آ جائیں تو وہ ان سے بھی بدتر نہ ہو کہیں, خدا نہ کرے. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان سب سے. آج کے لیے اتنا ہی. باقی بشرط زندگی باقی, لیکن ایک بات جو پھر دہرا دوں میں کہ آپ اگر میرے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ حافظ.